کوئی شخص گناہ کر لے حتیٰ کہ کفر کا ارتکاب کر لے، اس کے لیے 4 عذر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، تعویل کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کوئی شخص کلمہ کفر یا عمل کفر کر بیٹھتا ہے، علماء اس چھاننی سے اس کو گزارتے ہیں، علماء اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، اس پر اتمام حجت کرتے ہیں۔ اگر یہ عذر نہ پائے جائیں اور اس میں بغاوت پائی جائے اور اس میں اپنے کفر پر وہ اڑ چکا ہو اور وہ بازی نہ آئے تو پھر وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن جاہل جب فتوے لگاتا ہے تو وہ ان چیزوں کا نہ خیال کرتا ہے اور نہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ وہ اتمام حجت کر سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اور وہ بند کمرے میں بیٹھ کر فتوے لگاتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت علی پر بھی فتوے لگا دیے ظالموں نے، اور آج بھی حکمرانوں پر دنیا میں فتوے لگتے ہیں۔ یہ بیچارے ان حضرت عثمان اور علی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، جو کہ بے شمار گناہوں کے پتلے ہیں، ان پر فتوے لگانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور وہ فتوے لگا کر لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہو، پھر وہ ان کو تیار کرتے، پھر جیکٹیں بانٹتے اور پھر جگہ جگہ مسلمانوں کو قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے ہی ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے۔ وسط وہ ہوتا ہے جو افراط اور تفرید سے بچا ہوا ہو، افراط اور تفرید سے بچا ہوا ہو۔ کوئی بھی کام ہو اس میں افراط و تفرید انسان کو بجائے فائدے کے نقصان دے دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک گولی کھانے کا کہا تھا، اب 3 کھاؤ تو یہ افراط ہے، اور آپ ایک بھی نہ کھاؤ یہ تفریط ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ کچھ صحابہ نے یہ عزم کیا کہ ہم آئندہ، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت کروں گا، ایک کہتا میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، ایک کہتا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ مدینہ جمع کر لیا ان کو سمجھانے کے لیے، اور واعظ کی اور فرمایا میں تم میں زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہوں، انا اتقاکم و اخشاکم للہ۔ اس کے باوجود میں شادیاں بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، جو مجھ سے آگے بڑھے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو افراط اور تفرید کہیں بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنہوں نے ان کی محبت میں افراط کیا، ان کو اللہ قرار دے دیا، انہوں نے ان کو پکڑ کے آگ سے جلا دیا، وہ بھی غلط تھے، اور جنہوں نے ان کو نعوذ باللہ اسلام سے نکال دیا وہ بھی غلط تھے۔ یہاں سے اہل سنت کا لفظ پیدا ہوا۔ یہ پہلی بار شیعہ سنی یہاں سے جنم لیا۔ جنہوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا وہ خارجی اور دوسرے روافض، اور یہ جو بیچ والے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حق دیا، جتنا اللہ اس کے رسول نے ان کو حق دیا ہے اتنا ان کا حق مانا، ان کی شان کو اتنا مانا، اور جو لوگوں کا مبالغہ تھا اس کی نفی کی، اور جنہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی ان کا بھی رد کیا، تو وہ پھر سنہ کہلوائے۔ سنہ کوئی رب رسول نے نہیں فرمایا کہ تم سنی بن جاؤ، یہ جب دیکھا کہ اسلام میں یہ لوگ ادھر نکل گئے یہ ادھر نکل گئے، تو ان کا نام سنت کی پیروی کرنے والے کے حساب سے اہل سنہ والجماعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرنے والے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ پھر انہوں نے خارجیوں کے خلاف ان کو تو جلایا اور خارجیوں کے خلاف جہاد کیا باقاعدہ۔ خارجیوں کا جو شبہہ تھا وہ میں آج آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔
دیکھو وہ غلطی کو گناہ کو کبیرہ اور کبیرہ کو واجب القتل بنا دیتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا، حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے پارٹی روانہ کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ کس چیز کا انتقام لیتے تھے ان پاک باز لوگوں سے؟ یہ ظالم وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازوں کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں کم تر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم تر سمجھو گے۔ تو جب آپ افراط میں چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر باقی آپ کو گناہ گار لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی شخص گناہ کر لے، حتیٰ کہ کفر کا ارتکاب کر لے، اس کے لیے 4 عذر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، کام اس نے کفر والا کیا ہے۔ اگر ان میں سے 4 میں سے ایک عذر بھی اس میں پایا جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ نمبر 1، کوئی شخص کفر کا قول یا عمل کرے اور وجہ خوف ہو، ڈر کے مارے کرے۔ مسیلمہ کذاب نے بعض صحابہ کرام کو پکڑ لیا، تو ایک کو کہا کہ ہاں اللہ کو مانتے ہو؟ بولے ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ کہتا ہاں۔ کہتا ہے مجھے رسول مانتے ہو؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا ہاں 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 3 دفعہ، اور آپ کے بارے اور اس ظالم کے بارے میں کہا ہاں 1 دفعہ۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے صحابی کو یہی سوال کیا، تو جب اس نے کہا میرے بارے میں، تو کہتا ہے مجھے سنتا ہی کچھ نہیں، میں بہرا ہوں۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مجھے رسول مانتے ہو؟ کہتا ہے میں بہرا ہوں، مجھے کچھ نہیں سنتا۔ اس نے ان کی گردن کاٹ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو لے لیا جو بچ گیا، کیونکہ اس نے دل سے نہیں کہا تھا، اور دوسرا وہ عزیمت پہ کھڑا ہوا اور اس نے شہادت پا لی۔ مال، جان، عزت، ایمان، ان کو بچانے کے لیے کوئی اپنی جان دے دے تو وہ عزیمت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو ایمان پر رکھے اور ظاہری طور پہ کلمہ کفر کہہ دے، جان، مال، عزت، ایمان بچانے کے لیے، تو اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اگر دھمکی حقیقی ہو، اگر پتہ ہو کہ اس نے مجھے واقعتاً مارنا ہے، میری بازو توڑ دینی ہے، کوئی جسم کا حصہ ضائع کر دینا ہے، یا میری جان سے مار دینا مجھے، اگر اس کو غالب گمان یہ ہو کہ ایسا کر دے گا، تو وہ اگر رخصت لے لیتا ہے، مثلا کسی نے موبائل چھیننے کا کہا تو اس کو دے دیا، تو یہ رخصت ہے۔ اگر وہ اس سے لڑنا شروع ہو گیا اور اس نے گولی مار دی تو یہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آ کر کہتا ہے ارائیت رجلا یرید اخذ مالی، ایک بندہ میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا لا تعطیہ، مت دو اس کو۔ ارائیت ان قاتلنی، اچھا اگر وہ لڑنا شروع کر دے، فرمایا تو بھی لڑنا شروع کر۔ ارائیت ان قتلنی، اگر وہ مجھے جان سے مار دے، فرمایا فانت شہید، من قتل دون مالی فہو شہید۔ ارائیت ان قتلتہ، اور اگر میں اس کو قتل کر دوں، فرمایا اس کا خون رائے گاں جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، خبروں میں آتا ہے، اس نے مال چھیننے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی، اس نے گولی مار دی، یار کیا تھا، مال ہی تھا نا، دے دیتا تو کیا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ شہید ہے، جان تو اس نے وقت سے پہلے نہیں تھی، مگر تھوڑی سی مزاحمت سے اس نے موت ضائع ہونے سے بچا لی اور موت کو کیش کروا لیا۔ اسی طرح عزت ہے، اسی طرح ایمان ہے، اسی طرح جان ہے۔ تو
تو جو مزاحمت کرتا ہے وہ عزیمت پہ کھڑا ہے، کٹ جائے تو شہید ہے، اگر اس کی بات مان لے تو وہ رخصت پہ ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ اور ایمان کے بارے میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، وہ کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان چھڑوا لے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور آگے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقاۃ، ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے ان کو دوست بناتے ہو تو میں رب تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ الا ان تتقوا منهم تقاۃ، پاکستان نے جب دیکھا کہ 61 ملکوں نے حملے کی دھمکی دے دی ہے کہ ہم انڈیا کو بیس کیمپ بنائیں گے اور حملہ کریں گے پاکستان اور افغانستان پر، تو میں نہیں کہتا کہ یہ اجتہاد سچا تھا، صحیح تھا، یا اس سے اچھا آپشن کوئی نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو فوج نے کیا وہ یہ تھا کہ رات 2 بجے مشرف نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کو بیس بنا کر افغانستان پہ حملہ کریں گے۔ خیال یہ تھا کہ اگر انڈیا تو پہلے کیڑ نکالنا چاہتا ہے اپنی، وہ تو خود ہی مارنا چاہتا ہے ہمیں، اوپر سے 61 ملکوں کا اتحاد ساتھ دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اور اگر ہم بیس بن جائیں گے تو ہم جتنا ہو سکا بچا لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ فلاں دے دیا، فلاں عربی دے دیا، فلاں اجمی ان کو دے دیا پکڑ کر، یہ دیکھو کہ اگر وہ خود مارتے اور خود پکڑتے تو پھر وہ کتنے پکڑتے، اور یہ دیکھو کہ ہم نے بچائے کتنے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دشمن کے خوف سے اس کی دوستی کا اظہار کرنا اور دل پکا ایمان پر رکھنا اور اندر سے ان کی جڑیں کاٹنا، یہ اس کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اجازت دے رہا ہے۔ اور ان کے لوگ بول بول کر کہتے ہیں، اس کے پہ ڈاکومنٹریاں بنا رہے ہیں سیکرٹ پاکستان کے نام سے، کہ ہماری افغانستان میں شکست کے پیچھے صرف اور صرف پاکستان ہے۔ تو نمبر 1 خوف کے مارے کلمہ کفر کہہ دے، یہ پہلا عذر ہے۔ اگر کلمہ کفر کہنے والا یہ کہے یا کافر سے دوستی لگانے والا یہ کہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں، اور میں بچنے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل ان کے ساتھ بالکل دوستی نہیں کرتا، میں ان کو دشمن سمجھتا ہوں، تو پھر اللہ اس کو گنجائش دیتا ہے۔ وہ سچا ہے تو دنیا میں بھی بچ جائے گا، آخرت میں بھی بچ جائے گا۔ اگر وہ جھوٹا ہے وہ دل سے ان کا دوست اور ہمیں اس طرح کا بہانہ بنا رہا ہے، تو پھر دنیا میں ہمارے فتوے سے بچ جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ نمبر 2، لالچ کی وجہ سے کوئی عمل کفر کر لے، لالچ کی وجہ سے وہ کہے کہ میں نے کام تو غلط ہی کیا ہے مگر لالچ میں آ کر کیا ہے، دل میرا مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، تو اگر سچا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں بچ جائے گا، جھوٹا ہے تو دنیا میں ہمارے فتوے سے بچ جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ دلیل اس کی حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، مکی نہیں تھے، مکہ میں آئے، مسلمان ہوئے، بچوں کو وہاں آباد کیا، اچانک ہجرت ہو گئی تو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کا پروگرام بنایا، انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور غالباً حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت گزر رہی ہوگی، اس کے پاس وہ رکا ہے، لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے، دیکھا ہوا حاتب بن ابی بلتعہ نے راز فاش کر دیا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی خطرناک بات ہے یہ، یعنی دشمن کو پتا ہو کہ یہاں سے انہوں نے گزرنا ہے تو وہ گھات لگا کر کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کے ساتھیوں کا ہو سکتا ہے، تو بڑی خطرناک بات تھی۔ راز فاش کرنا، جاسوسی کرنا، یہ
بیعت کی بغاوت ہے، یہ اس کی سزا قتل ہے۔ آپ نے جمع کر لیا، پوچھا حاتب یہ کیا ہے؟ کہا حضرت جلدی نہ کرنا، کئی بیچ میں سے بول رہے ہیں، کہتے ہیں بس جی چھوڑیں، ہم اس کی گردن کاٹتے ہیں منافق کی۔ آپ نے فرمایا اس کو عذر پیش کرنے دو۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، آپ کے بیوی بچے ادھر ہیں، بچوں کا نانا بھی ادھر ہے، دادا بھی ادھر ہے، چاچا بھی ادھر ہے، تایا بھی ادھر ہے، ماں بھی ادھر ہے، تو بچوں کو میرے آنے سے آپ کے آنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آیا ہوں بچوں کو چھوڑ کر، میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اس لالچ میں آ گیا کہ میں ان کو ایک خط لکھ دوں تو وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ان کا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ میں نہ کافر ہوا ہوں اور نہ میں باغی ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا اور ان پر نہ کفر کا فتویٰ لگایا اور نہ ان کو سزا دی۔ کام غلط کیا ہے، کفر کا کام کیا ہے، مگر ان کا عذر قبول ہو گیا۔ نمبر 3، جو شخص کلمہ کفر یا عمل کفر کرے اور وہ اپنے حساب سے عمل کفر نہ کر رہا ہو، یعنی اس کی وہ تعویل کر رہا ہو۔ دلیل اس کی ہے صحیح بخاری کے آخر میں یا کتاب التفسیر کے غالباً آخر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورہ فلق اور ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دم بن کر نازل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس کے علاج کے طور پہ نازل ہوئی تھی، یہ بطور قرآن نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، مگر وہ تعویل کر رہے ہیں، آئی تھیں آسمان سے ہی آئی تھی مگر بطور قرآن نہیں آئی تھی۔ تو ان پر کسی نے یہ فتویٰ لگانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ تعویل کر رہے ہیں اور وہ انکار اس معنی میں نہیں کر رہے۔ نمبر 4، جو عمل کفر یا قول کفر کرے اور وجہ اس کی لا علمی ہو، جب اس کو بتا دیا جائے تو وہ مان جائے، تو اس کے اس عمل پر بھی فتویٰ نہیں لگتا۔ اس کی دلیل حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور حضرت عمر بن خطاب سن رہے ہیں، اور وہ اس قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں جس کا لہجہ حضرت عمر کو معلوم نہیں۔ مثال دیتا ہوں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ قریشیوں کا لہجہ ہے، اور ایک اور قبیلے کا لہجہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے منفوش کو بھی کوئی اور لفظ پڑھتے ہوں، معنی ایک ہے۔ اسلام نے 7 قبیلوں کو اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی۔ قرآن 7 قبیلوں کے لہجے میں نازل ہوا، انزل القرآن علی 7 احرف، تو وہ کسی اور قبیلے کے اس پہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یار یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے قرآن تو یہ ہے نہیں، تو نہ اس کا قرآن نہ اس کی نماز، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ تو میں اس کے ابھی گلے میں رومال ڈالتا ہوں، دوران نماز ہی اس کو لے جاتا ہوں، کیونکہ اس کی نماز تو ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے اپنے اوپر جبر کیا، جب میں نے نماز ختم کی تو میں نے گلے میں رومال ڈالا اور کھینچ کے لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا حضرت یہ نماز میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، اور میں چھوڑو اس کو، چھوڑا۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ فرقان پڑھ رہا تھا۔ پڑھ کے سنایا، فرمایا ٹھیک تو پڑھ رہا تھا۔ عمر آپ پڑھیں یہی صورت، انہوں نے پڑھی تو کہا آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، انزل القرآن علی 7 احرف۔ تو حضرت عمر نے لا علمی میں ان کے قرآن کا انکار کیا، اور ان پر لا علمی کی وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ تو خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، تعویل کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کوئی شخص کلمہ کفر یا عمل کفر کر بیٹھتا ہے، علماء اس چھاننی سے اس کو گزارتے ہیں، علماء اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، اس پر اتمام حجت کرتے ہیں۔ اگر یہ عذر نہ پائے جائیں اور اس میں بغاوت پائی جائے اور اس میں اپنے کفر پر وہ اڑ چکا ہو،
اور وہ بازی نہ آئے تو پھر وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن جاہل جب فتوے لگاتا ہے تو وہ ان چیزوں کا نہ خیال کرتا ہے اور نہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ وہ اتمام حجت کر سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اور وہ بند کمرے میں بیٹھ کر فتوے لگاتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت علی پر بھی فتوے لگا دیے ظالموں نے، اور آج بھی حکمرانوں پر دنیا میں فتوے لگتے ہیں۔ یہ بیچارے ان حضرت عثمان اور علی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، جو کہ بے شمار گناہوں کے پتلے ہیں، ان پر فتوے لگانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور وہ فتوے لگا لگا کر لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہو، پھر وہ ان کو تیار کرتے، پھر جیکٹیں بانٹتے، اور پھر جگہ جگہ مسلمانوں کو قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کام علماء کا ہے، عوام کا نہیں ہے، اور فتوے لگانا علماء کا کام ہے، اور پھر اگر وہ واجب القتل ہو تو قتل کرنا حکمرانوں کا کام ہے، عوام کا کوئی اس میں کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔